حدیثیں پڑھیں گے جلدی تو انشاءاللہ پھر زیادہ ٹائم نہیں یہ حدیث کی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ریاض الصالحین، اور یہ ہے اس کے مصنف حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح بھی ہیں۔ اس کتاب میں ترتیب کے ساتھ یہ موضوعات بیان کیے ہیں، موضوع ترتیب سے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو جب بھی کوئی موضوع لاتا ہے، یہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی موضوع لاتے ہیں اس میں پہلے قرآن کی آیات اس موضوع کے حوالے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو ہے قرآنی آیات وہ لائی ہیں، ان کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد حدیث جو ہے ان حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ ان حدیثوں میں سے جو حدیث یہاں لائی ہے وہ آج ہے 7ویں نمبر کی حدیث۔ 7ویں نمبر کی جو حدیث پاک ہے اس میں جو ہے اس کا جو مین مرکزی مضمون ہے وہ ہے کہ راستے کا حق کیا ہے، راستے کا حق کیا ہے۔ انسان چلتا ہے نا راستے میں، تو انسان پر جو ہے راستے کے بھی حقوق ہیں، اسی حوالے سے یہ حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ حدیث ہے نا، یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ راوی جو صحابی ہے وہ بھی بہت بڑے صحابی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، میرے صحابہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچنا، یعنی جو لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہو وہاں بیچ راستے میں نہیں بیٹھنا، کیونکہ وہ لوگوں کو آمد و رفت کا ہے، ان کو تکلیف ہوگی، لہذا آپ بیچ راستوں میں نہیں بیٹھنا۔ اب سوال ہے کہ لوگ صحابہ بیچ راستوں میں بیٹھتے تھے کہ نہیں، وہ تو راستے کے سائڈ میں ہی بیٹھتے تھے، لیکن اس سے بھی آنے جانے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ کوئی جو ہے مستورات گزر رہی ہو، کوئی اور عذر والا شخص گزر رہا ہو وغیرہ وغیرہ کچھ، تو تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ راستوں میں بیٹھو ہی نا۔ تو صحابہ نے جو ہے واپس عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا من مجالسنا بد، کہ ہمارے لیے تو راستوں میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم دن میں ادھر ادھر اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، تو شام کو ہم تھوڑی دیر راستے کے سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں، خیر خبر ایک دوسرے کی پوچھ لیتے ہیں، اور کچھ جو اچھی باتوں کا حکم کر لیتے ہیں، بری باتوں سے روک لیتے ہیں۔ تو یہ موقع جو ہمیں یہیں پر ملتا ہے، نیبرکن پتہ سمکھن اخ بیاکھ ترٛیٚیِم تہِ گرِ ما سمکھن سٲری، أتِس سمکھے 4-5 نفر لٲج تِمو کتھ کرنہِ، دیٖنی کتھ تہِ ہٮ۪کن کٔرِتھ تِم، باقی باقی رٕژ کتھ تہِ ہٮ۪کن تِم کٔرِتھ، تو اس لیے کرو کر یا رسول اللہ یا اگر تُہۍ منع کرو اسہِ تو پھر تو ہم ان سارے خیر سے رک جائیں گے۔ ہم جو خیر کا کام کرتے ہیں مل بیٹھ کر راستوں میں اچھی باتوں کو حکم کرتے ہیں، کوئی کسی کو سورت سناتا ہے، کوئی کسی کو دعا سناتا ہے، کوئی کسی کو مسئلہ بتاتا ہے، کوئی کسی کو نماز کا طریقہ سکھاتا ہے، ہم تو یہی کرتے ہیں راستے میں۔ اور کوئی بیمار ہوتا ہے وہ ملتا ہے تو ہم اس کو خیر خبر پوچھتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجازت دی، کہا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، بس جب تم کہتے ہو کہ ہمیں یہ بیٹھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے بیٹھنے کے ہم بہت فائدے ہیں، تو پھر تمہیں جو ہے راستوں کا حق ادا کرنا ہے، راستے کا کیا کرنا ہے؟ حق ادا کرنا ہے۔ تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے، ہم پر راستے کا حق کیا ہے؟ تو اس کتاب میں جو راستے کے حقوق بیان کیے ہیں، چھ حقوق اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ 6 حقوق ہیں جو راستے میں اگر کوئی بیٹھے گا، کھڑا ہوگا تھوڑی دیر، تو پھر 6 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری حدیث میں جو ذکر ہے، جو خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے لایا ہے، وہ 14 حقوق بنتے ہیں کہ ایک جب راستے میں انسان کھڑا ہوگا، باتیں کرے گا، تو پھر اس کو 14 حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، وہ میں تھوڑا پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ نمبر 1، راستے کا حق تو یہ ہے کہ نگاہوں کو پست رکھو، جو اس میں بھی ہے، غض البصر، راستے میں جب چلے انسان یا کھڑا رہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، کیونکہ جو ہے کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی چل رہی ہوگی تو اس پر جو ہے غلط نگاہ نہ ڈالے، اس پر غلط نگاہ، اپنی نگاہوں کی کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ یہ راستے کا پہلا حق ہے، یہ راستے کا پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے
तकलीफ दह चीज़ों को हटाना वो इसमें भी है। वक़फ़ुल अज़ा, रास्ते में कांटा होगा उसको हटाओ, पत्थर होगा कोई गाड़ी वाला आएगा उसको गिर सकता है उसको हटाओ, केला किसी ने फेंका है उसको हटाओ, मूम जाम किसी ने फेंका है उसको हटाओ, हाँ कोई और चीज़ है तकलीफ देने वाली उसको हटाओ। तो दूसरा हक जो है वो है कि रास्ते में तकलीफ दह चीज़ को हटाना। इसका मतलब है अगर मैं रास्ते में हूँ, चल रहा हूँ या खड़ा हूँ, अगर मुझे ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं हक अदा नहीं कर रहा हूँ। तीसरा जो हक है वो है रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। आने जाने वाले जब आपको सलाम करेंगे तो आपको उनके सलाम का क्या देना है, जवाब देना है या सलाम करना है यहीं से। अच्छा, चौथा है नेकी का हुक्म करना, वो इसमें भी है। अल अम्र बिल मारूफ, अच्छी बातों का हुक्म करना। तो आप यहाँ से नमाज पढ़ कर निकले, आपका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, कोई हमसाया मिला, तो आप अगर वो नमाज नहीं पढ़ी उसको पूछना नमाज पढ़ी, वरना अगर पढ़ी नहीं, अगर नहीं पढ़ी उसको बोलना नमाज पढ़ी। ये अच्छी बात को घसीट कर तो कोई नहीं ला सकता है किसी को ज़बरदस्ती, मगर बोलना तो है। ये है अच्छी बातों को हुक्म करना, और यही इस मजलिस का मौजू भी है। और जो है पांचवा हक क्या है, बुराई से रोकना। अगर कोई बुराई देख रहा है, मेरी आँख कोई बुराई देख रही है तो मुझे उसको बुराई से रोकना है, ये भी रास्ते का हक है। और पांचवा हक क्या है, पांचवा हक है अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छी गुफ्तगू करना। यानी किसी जब दो चार आदमी मिल बैठे तो किसी की गीबत ना करें, किसी के बारे में कोई गलत प्लानिंग ना करें, किसी के खिलाफ साजिश ना करें, बल्कि जब मिलें खैर की बात करें, अच्छी बात करें, जिससे सब मजलिस वालों को क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। ये रास्ते का हक है। और छठा हक क्या है, कोई ज़्यादा बोझ वाला मिले तो उसके बोझ को हल्का करें, उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें। रास्ते में होता है ना कोई चलता है। अच्छा, नंबर 7वां हक क्या है, मजलूम और मुसीबत ज़दा के साथ ताउन करना। कोई मजलूम मिल गया, कोई मुसीबत ज़दा मिल गया, वो आपको अपना जुल्म सुना रहा है, तो जितना आपसे हो सके उसकी मदद करना, उसको जुल्म से आज़ाद करना। अच्छा जी, नंबर 8, भटके हुए को रास्ता दिखाना। कोई किसी को रास्ता नहीं पता है, वो इधर जाना चाह रहा है, वो उधर चला गया, आपको रास्ता पता है, तो आप उसको पूरा एड्रेस बता दो ताकि वो डायरेक्ट अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, रास्ते से भटके ना, उसका टाइम ज़ाया ना। अच्छा जी, छींकने वाले की छींक का जवाब देना, छींकने वाले की छींक का क्या जवाब देना वगैरह। ये 14 हुकूक है, बड़ी लंबी तफसील है इसमें शेर में बयान हुए, इंशाल्लाह वो कभी और। तो फिलहाल जो है ये 14 हुकूक हैं, इसमें से जो 8-9 हुकूक वो आ गए कि इन गोया कि खुलासा कलाम ये है कि जब रास्ते में इंसान चले तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, इन सब चीज़ों का क्या रखें, ख्याल रखें। यह है मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत। अरे तो बैठना ही नहीं चाहिए, अगर बैठेगा तो फिर इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद वाली जो रिवायत है उसमें 3 चीज़ों का जिक्र है। वो रावी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ के अंदर है। रावी हज़रत इब्न अब्बास है, क्या फरमाते हैं, एक शख्स का वाक़या बयान कर रहे हैं। रआ ख़ातमन मिन ज़हबिन फ़ी यदि रजुलिन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के उंगली में सोने की अंगूठी पहने हुए देखी, तो फनज़अहु फ़तरहहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उससे वो छीन ली और फेंक दी, छीन ली और फेंक दी। और फिर फरमाया, फिर नसीहत की, यअमदु अहदुकुम इला जमरतिन मिन नारिन, तुम में से कोई शख्स आग की चिंगारी की तरफ जाने का इरादा करता है, आग की चिंगारी, नार तंगुला, फयजअलुहा फी यदिही, फिर उस अंगारे को अपने हाथ में ले लेता है, हाथ पर डाल देता है। फ़क़ील लिर्रजुली बादमा ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुज़ ख़ातमका, फिर एक और शख्स ने कहा, जब अल्लाह के नबी ये कहकर चले गए, अंगूठी फेंक दी और ये कहा कि वो एक सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए ऐसा है जैसे कि आग के अंगारे को अपने हाथ में लिया, वो है कि गुनाह है, हराम, ये बताया, नाराज़गी का इजहार फरमाया और चले गए। तो एक शख्स वहाँ खड़ा था, उसने कहा कि अब उठा ले, अल्लाह के नबी तो चले गए, गुस्सा आया उनको, नाराज़गी, लेकिन अब इस अंगूठी को उठा ले, कीमती चीज़ है, चलो पहनना नहीं तो कम से कम बेच दो या किसी और काम में ले आओ। तो खुद ख़ातमक, अंगूठी को उठाओ, इन तफ़ी बिही, उससे फ़ायदा उठाओ। क़ाला, उस शख्स ने कहा, ला वल्लाही, कसम बखुदा, अल्लाह की कसम, ला आख़ुदुहु अबदन, मैं उस अंगूठी को कभी नहीं उठाऊंगा। वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठी को फेंक दिया। मेरे नबी ने, मेरे महबूब ने मेरे हाथ से उसको छीन कर फेंक दिया, नाराज़ हुए, अब मैं फिर उसको उठाऊँ, मैं नहीं उठा सकता।
یہ ضائع ہوتی ہے تو ہونے دو، میرا ایمان اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے جو ہے 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک تو یہ کہ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا، سونا پہننا حرام ہے، سونا اور ریشم پہننا اس دنیا میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ عورت کے لیے سونا پہننا بھی جائز ہے اور ریشم پہننا بھی جائز ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ جب ایمان والا اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ کا کام دیکھے، کوئی برائی کو دیکھے، تو اپنی طاقت کے بقدر اس کو برائی کو روکنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ مبارک پر عمل کرتے ہوئے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع نہیں کیا، ہاتھ سے نکال کر روک دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کو طاقت ہے، پاور ہے آپ کے پاس، آپ وہ پاور استعمال کر کے برائی سے روکو، ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی نے یہاں پر کیا، طاقت کے بقدر۔ ہاتھ، جیسے حدیث میں بھی ہے، برائی دیکھ رہے ہو، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، تو روک دو، ختم کرو۔ نہیں روک سکتے ہو، اتنی طاقت نہیں ہے، ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، تو پھر جو ہے زبان ہلاؤ، اس کو زبان سے بولو یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کرو، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے یہ کام سے۔ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا اس دنیا میں کہ ہم جو ہے اللہ کو مانیں اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھیں پھر انہیں کو ناراض کریں۔ یہ زبان ہلاؤ تھوڑی سی۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں بول سکتے ہو، ایمان اور کمزور ہے، تو پھر دل میں آپ کو غمگین ہو جانا چاہیے، پریشان ہو، جیسے ہمارا ایمان ہے۔ ہم تو زبان بھی نہیں ہلا سکتے اور ہم جو ہے ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے۔ کم سے کم برائی کو دیکھ کر آپ کو اتنا غم ہو جانا چاہیے، اتنی پریشانی ہو جانی چاہیے، جتنی پریشانی آپ کو کوئی محبوب چیز آپ سے کھو جائے تو آپ کو ہوتی ہے، اتنا دل غمگین ہو چاہیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان، اللہ کا بنایا ہوا انسان، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اللہ کا سارا کچھ دیا ہوا، پھر اس کا باغی بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے، آپ غمگین ہو جاؤ۔ جیسے کہ اللہ کے نبی گناہ کو دیکھ کر غمگین ہوتے تھے، امت جب گناہ کرتی تھی اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس طریقے سے غمگین ہو جاؤ۔ تو دل، فرمایا جو برائی کو دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں سمجھتا اور اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کے دل میں وہ کمزور ایمان بھی نہیں ہے، اس کے دل میں کمزور ایمان بھی نہیں ہے۔ تو دوسری بات تو یہ ہوئی کہ طاقت کے بقدر گناہ کو روکو، گناہ کو ختم کرو طاقت کے بقدر۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ یہ کہ صحابہ کو جو ہے ایمانی غیرت کس درجے کی ہوتی تھی۔ اگر ہم اور آپ ہوتے پہلے تو خدا بچائے ہم نکالنے نہیں دیتے انگوٹھی، اور اگر نکال لی تو پھر پھینک دی، پھر غصہ ہو جاتے۔ اگر کوئی دیندار ایسا کرے تو اس کو ایسا کر ہی نہیں سکتا، پہلے بات تو وہ کرنے تمہیں سمانا تمہیں دراوئی کیا کوشش پوچھنا ونان عالمز رونگ نیرون دراوئی عالمز رونگ۔ اگر گھر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرمت، ہدایت کرمت، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو ہے میرے گھر میں دینی ماحول بن جائے، تو وہ جیسے تھوڑا سا ابھرتا ہے نا، بولتا ہے، اس کو بولتا ہے میں آگ سے عالمز رونگ کر سب کر پانس سے پانی قبر ایس پانی قبر۔ آپ کو اپنی قبر میں اترنا ہے، مجھے اپنی قبر میں اترنا ہے، تو میری قبر میں نہیں اترے گا، میں تیری قبر میں نہیں اتروں گا۔ واہ بھائی واہ۔ اگر یہی مسئلہ ہے، زبان بھی نہیں کھولنی ہے، تو پھر اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہی کیوں؟ انہوں نے تو کام ہی یہی کیا۔ اور اب جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہمارا نبی خاتم النبیین ہے، کوئی نبی نہیں بتانے کے لیے آئے گا، وہ ہم نے ہی ایک دوسرے کو بتانا ہے، اس امت نے ہی اس دین کو آگے چلانا ہے نا قیامت تک، تو ہم نے ہی یہ کام کرنا ہے۔ اگر امت اس کام کو چھوڑ دے گی، نبی اور کوئی آئے گا نہیں، تو پھر تو برائی پھیلے گی، گناہ ہی گناہ پھیلے گا۔ تو تیسری بات جو ہے اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی، جو مسلم شریف کی حدیث سے ہے، کہ اس صحابی کے اندر جو ایمانی غیرت تھی، ہر ایمان والے کے اندر، ایمان والا یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میرے اندر بھی ایمانی غیرت جاگے، کہ جب میں کوئی گناہ دیکھوں تو میں چین سے نہیں رہنا چاہیے، میں بے چین ہو جانا چاہیے، چاہے میرے اندر کمی ہو یا میرے بھائی کے اندر کوئی کمی ہو، میں اپنی کمی کو بھی دور کروں اور اپنے بھائی کی کمی کو بھی دور کروں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دیکھیے میرے اندر جو ہے 99% برائی ہے، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مجھے وہ 99 جو ہے برائیاں بھول جاتی ہیں، نمت کوتاہی میں مشتی گژھان، تو پنس بٲیس اندر چھُس وٕچھان اکھ کوتاہی، تتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ انگٕچ تُلان، تتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُس تُلان، انگٕچ تُلان۔ گویا کہ اگر میں نے اپنی جو ہے ان اتنی غلطیوں پر نظر کی ہوتی تو پھر دوسرے کی برائی نظر نہیں آتی، لیکن اگر آتی بھی تو پھر کم سے کم میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو میں اختیار کرتا ہوں، ہے کیا شکر یا
مطلب کہ یہ پیسہ وغیرہ. تو یہاں اللہ بچائے اور شدت والا انداز اختیار کرتا ہے انسان. وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی بھول جاتی ہے. جب انسان کو یہ احساس ہو میں بھی گنہگار ہوں لیکن یہ گناہ کر رہا ہے میرے آنکھوں کے سامنے, میں اپنے گناہ کو بھی کی اصلاح کروں گا اور اس کی بھی اصلاح کروں گا, تو پھر انسان کا انداز جو ہے نا وہ نارمل انداز ہوگا, دائی والا انداز ہوگا. جو بھی باتیں ہوئی یہاں پر اللہ پاک جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے, ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے, اس بستی کے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنائے, ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.